ایسا خلا ہے جو پر نہیں ہو سکتا. ایک پورے کے پورے خاندان، ایک قبیلہ، ایک بستی، یہ لوگوں کا دنیا سے چلا جانا، یہ موت کے عالم سے ہلکا ہے. عالم کی موت دوسری حدیث میں عالم کی موت بتایا. اس لیے کہ علماء سے لوگوں کو دینی رہنمائی حاصل ہوتی. جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو امت گمراہ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان مثل العلماء کمثل النجوم یقتدی بها فی ظلمات البر والبحر. علماء کی مثال تو ستاروں کی سی، جن سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ستاروں سے. اسی طریقے سے کفر کی، ظلمت کی، بدعات کی، خرافات کی، رسومات کی تاریکیوں میں علماء سے ایمان والے رہبری حاصل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب ستارہ بے نور ہو جاتا ہے تو خطرہ رہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں. ایسے ہی علماء کے نہ رہنے سے خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ کیا ہو جائیں، حقیقی گمراہی کا شکار ہو جائیں. علماء کا وجود بہت بڑی ہے. جیسا کہ آپ نے حضرت مفتی سید احمد صاحب دعوت برکاتہ کی زبانی سنا کہ آج ہی صبح کو دارالعلوم کے ابن قدیم مولانا سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پڑھ کے گئے. ابھی زور کے بعد بیٹھے تھے. ان کے رفیق درس تھے مولانا محمد ایوب صاحب، صدر المدرسین مدرسہ لطیفیہ سردار شاہ. انہوں نے بتایا کہ موصوف یہاں پڑھے، پہلے فضل پڑھے، اس کے بعد نظام الدین گئے وہاں پڑھے، اس کے بعد پھر یہاں آئے، یہاں پڑھے بھی اور پڑھایا بھی. اس کے بعد دارالعلوم کنتھاریہ گئے. جب ہم لوگ 92-93 میں دارالعلوم کنتھاریہ گئے تھے، وہاں ان کے ایک رفیق درس حضرت مولانا محمد صاحب آچودی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے اور لغت پہ انہوں نے کتاب بھی لکھی. انہوں نے حالات پوچھے حضرت کے ساتھیوں سے. ہمیں مولانا بشیر الدین صاحب دعوت برکاتہ استاد بھاگوی نے بتایا، مولانا عبدالرحیم صاحب وغیرہ. انہوں نے پوچھا کہ وہ مولانا سراج صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے کو پڑھاتے ہیں، کہا کہ تعلیم میں. بہت افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بڑی زبردست صلاحیتوں کے مالک تھے. فرمایا کہ اگر دورے تک کے ادارے میں ہوتے تو وہ شیخ الحدیث بنتے، بڑے متبحر عالم بنتے. زبردست صلاحیت لانے. کمال کی بات یہ تھی، ایسا دیکھنے میں کم آتا ہے کہ بہت آدمی باصلاحیت ہو، متواضع بھی بہت ہو. یہ ہم نے مولانا سراج صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بڑے باصلاحیت. ایک دفعہ جب ان کے مطالعے سے کوئی چیز گزر جاتی تو بھولتے نہیں تھے. کسی کو دیکھ لیتے تھے تو کبھی بھولتے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صفات قبولیت سے نوازا تھا. متواضع بھی بہت زیادہ، دل کے بھی بڑے صاف اور سادہ بھی بہت. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ان الفزاز من الایمان، ان الفزاز من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے. بہت سادہ، دل کے بڑے صاف. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی 3 خصوصی خوبیاں بتائی. اس میں سے ابر روح دلوں کے بڑے صاف صاحب. میرے دوست یہ ایسی بڑی نعمت ہے دلوں کی صفائی، جو بڑے بڑے تہجد گزاروں اور عابدوں کی عبادت سے جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. دلوں کے بڑے صاف. اور اس ادارے کو بھی سعادت حاصل ہے کہ حضرت نے یہاں پڑھایا بھی. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں ترجمہ القرآن پڑھایا اور پڑھانے کا انداز بھی بہت اچھا. پہلے اس کا ترجمہ لغت، اس کے بعد اس کی ترکیب، ترجمہ اور تفسیر کو بہت کرتے ہیں. عزا و قدر برحق ہے، ایک بہت بڑا خلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر فرمائے. پھر فضل الرب گئے، اس کے بعد امدادیہ. آج دارالعلوم پوکھرن بھی تعزیت کا مستحق ہے. دارالعلوم فضل الرب مولانا محمد عثمان صاحب دعوت برکاتہ جن کی خصوصی تربیت یافتہ تھے وہ بھی تعزیت کے مستحق ہے. مدرسہ امدادیہ فلودی 10-12 سال وہاں خدمات انجام دی، وہ بھی تعزیت کے مستحق ہے. ان کے اہل خانہ اہل بستی ہم سبوں کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البدل نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اپنے ایسے مخلصین کی جو بقید حیات قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ان کے لیے مثال ثواب کریں. جتنے ہمارے بڑے بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عافیت سے نوازے. جتنے بیمار ہیں سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ سے مالامال فرمائے. طالب علم اکرام الحق جن کے والد ہیں محمد ضیاء صاحب بیکانیر کے جو یہاں پڑھے بھی ہیں وہ اس وقت بیکانیر ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ سے. بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك رب اغفر وارحم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما صدق اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا اللهم انا نسألك من كل خير نسألك ونعوذ بك من كل شر نسألك. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو اپنے رعایت رحمت سے معاف فرما. گناہوں کی نفرت نصیب فرما. طاعت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ سارے مرحومین کے ساتھ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما. ہمارے کافر واسطات جو دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.